بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میرے ٹاپک میں شامل ہے کلیریسیٹ ڈراپ اینڈ ٹیبلٹس۔ یہ ایک شیڈیول ڈی پروڈکٹ ہے اور اس کا تعلق میکرولائڈ فیملی سے ہے۔ کلیریسیٹ ڈراپس اینڈ ٹیبلٹ بچوں اور بڑوں کی جن علامات میں استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں: ٹونسلائٹس، فرینجائٹس، ایکیوٹ ایگزربیشن، کرونک برونکائٹس، نمونیا، ایکیوٹ اوٹائٹس، اپر اینڈ لوئر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن۔ کلیریسیٹ ڈراپس اینڈ ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے؟ کلیریسیٹ کی بچوں میں اور بڑوں میں رائٹ ڈوز کیا ہوگی؟ کلیریسیٹ ٹیبلٹ کو کون سی میڈیسن کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کلیریسیٹ ٹیبلٹ پیگنٹ خواتین استعمال کر سکتی ہیں؟ یہ سب ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر A.H. منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، کلیریسیٹ ٹیبلٹ کو جن ادویات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ یہاں پر میں صرف جنیرکس بتاؤں گا، جیسا کہ سمواسٹیٹن، ارگوٹامین، کولچیسین، تھیوفائلین، ڈاجوکسن۔ اسی طرح کلیریسیٹ ٹیبلٹ پریگننٹ خواتین کو یوز نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ کلیریسیٹ ڈراپس کی اور ٹیبلٹس کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے۔ کلیریسیٹ کی کمپوزیشن میں شامل ہے کلیریتھرومائسین۔ کلیریتھرومائسین کلیریسیٹ ڈراپ میں 125 mg پر 5 ml کے حساب سے موجود ہوتی ہے، جبکہ ٹیبلٹ فارم میں ایک 250 mg اور 500 mg کی پیکنگ میں آتی ہیں۔ کلیریسیٹ ڈراپ کی بچوں میں رائٹ ڈوز ہوگی 7.5 mg پر kg ہر 12 گھنٹے بعد۔ مثلاً ایک بچے کا وزن 10 kg ہے تو اس کی ڈوز ہوگی 75 mg ہر 12 گھنٹے بعد، مطلب صبح شام۔ اس کو مزید اگر میں سمپل کروں تو یہ 3 ml صبح اور 3 ml شام کو۔ اسی طرح بڑوں میں کلیریسیٹ ٹیبلٹ کی رائٹ ڈوز ہوگی 500 mg دن میں ایک بار، اور وہ بھی کھانا کھانے کے دوران، یا پھر 250 mg والی ٹیبلٹ ہر 12 گھنٹے بعد، وہ بھی کھانا کھانے کے دوران استعمال کریں گے۔ اسی طرح ان سم کیسز جب انفیکشن بہت زیادہ ہو گئی ہوتی ہے تو 500 mg والی جو ٹیبلٹ ہے وہ ہر 12 گھنٹے بعد یوز کروائیں گے، وہ بھی کھانا کھانے کے دوران۔ اور آپ نے کلیریتھرومائسین کا کورس جو کہ 7 days کا ہوتا ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، ادروائز آپ کو ڈرگ ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ کلیریسیٹ ڈراپس یا سسپینشن بنانے کا ایک مخصوص میتھڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کلیریتھرومائسین کو گرینیول فارم میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ڈراپ یا سسپینشن کو بناتے ہوئے زور سے ہلائیں گے تو یہ گرینیولز ٹوٹ جاتے ہیں اور سیرپ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں سے سیرپ بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔